یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس بات پر نہ ابارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کیا کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، کیونکہ انصاف پرہیزگاری کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہر حالت میں، اور اگر بلکہ کسی دشمن قوم کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرنے کا حکم ہوا۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا ہر حال میں شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف سے قائم کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے اور ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ اور پھر انصاف کو تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب قرار دے دیا گیا۔ مومن وہ ہے کہ جو ہر حال میں انصاف پر ڈٹا رہے، چاہے اس کے خلاف ہو یا اپنے قریبی کے خلاف۔ اگر بات اس پر بھی آ گئی ہے یا اس کے کسی رشتہ دار پر آ گئی ہے تو مومن کو حکم ہے اللہ کی جانب سے ہر حال میں انصاف کرنے کا، نا انصافی نہیں کرنی۔ جو نا انصافی کرنے والا ہوگا سمجھ لیجئے کہ مومن صرف وہ نام کا ہے، مومن والی صفات اس میں نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح نفرت، تعصب اور انتقام کے جذبات اگر عدل کے راستے میں حائل ہوں تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ جملہ سنیے کہ نفرت، تعصب اور انتقام کے جذبات، میں نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ اب بدلے کی آڑ میں بندہ ناانصافی بھی کر جاتا ہے، انصاف کا پہلو نہیں تھامتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر بدلے کی آڑ میں نفرت کی آڑ میں کسی سے نفرت ہے تو اس کے ساتھ آپ ناانصافی کریں، کسی کے ساتھ تعصب ہے، دشمنی ہے، کسی سے بدلہ لینا ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی کریں۔ اگر ناانصافی ہوئی تو ایمان خطرے میں کمزور پڑ جائے گا، ایمان جو ہے وہ اس کے ایمان میں وہ مضبوطی نہیں رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب عدل ہے، جو عدل سے ہٹتا ہے وہ تقویٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ مومن کی منزل ہے۔ جس نے تقوی کو پا لیا، جس نے تقویٰ اختیار کر لیا، اس نے تو مقصد زندگی حاصل کر لیا نا۔ اور پھر قرآن پاک میں ہی کئی جگہ جو ہے وہ تقوی کا حکم ہوا کہ تم نے تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اور پھر کل قیامت والے دن جو تقوی والوں کو پروٹوکول ملے گا وہ بھی بیان ہوا قرآن پاک میں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ کل قیامت والے دن جو ہے وہ جو متقی ہوں گے ان کو گروہوں کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو متقی ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تو بکھرے پڑے ہوں گے نا، جو متقی نہیں ہوں گے وہ بکھرے پڑے ہوں گے، اور جو متقی ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ آخر تقویٰ ہے کیا؟ اللہ نے جس کام سے منع کیا اس سے منع ہو جانا، اور جس کام کا حکم دیا وہ کام کر لینا، یہ تقویٰ ہے۔ اور پھر کل قیامت والے دن تقوی والوں کو ہی گروہوں کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ان کا ایک عجب ہی پروٹوکول ہوگا۔ تو سارا پروٹوکول قرآن پاک میں بیان ہوا۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ناانصافی سے کام لوگے اور عدل نہیں کرو گے تو تمہارا تقویٰ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، تقوی سے تم دور ہو جاؤ گے، ایمان کمزور ہو جائے گا، تقوی سے تم دور ہو جائے گے۔ اور جو انصاف سے کام لے گا ہر حال میں، چاہے پھر وہ اپنے ساتھ ہو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، جب وہ انصاف کرے گا تو وہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور تقوی کے بھی سب سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ کیونکہ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا اعدلوا، عدل کرو ہر حال میں، وہ اقرب للتقوی، جو عدل کرتے ہیں وہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور یہ ایمان، عدل اور تقویٰ، یہ تینوں دراصل ایک ہی زنجیر کے تین حلقے ہیں، ایمان، عدل اور تقویٰ۔ یہاں مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، بے ایمان کو مخاطب نہیں کیا جا رہا۔ جب انصاف کا حکم اللہ رب العزت کی جانب سے آنے لگا اور اللہ نے حکم فرمایا تو پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں ایمان آ گیا۔ پھر کرنا کیا ہے؟ عدل، اور پھر عدل کرو گے تو کیا ملے گا؟ تقویٰ۔
تو ایمان، عدل اور تقوی یہ تینوں دراصل ایک ہی زنجیر کے 3 حلقے ہیں، اور جن میں سے ایک ٹوٹ جائے، یہ تینوں حلقے ہیں ایک زنجیر کے، اگر ایک ٹوٹ جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی بنیاد جب انصاف پر نہیں بلکہ مفاد، تعلق، برادری اور تعصب پر قائم ہو جائے تو پھر فساد جنم لیتے ہیں۔ جب معاشرے میں انصاف سے نہیں کام لیا جاتا بلکہ برادری دیکھی جاتی ہے، تعلقات دیکھے جاتے ہیں، مفاد دیکھا جاتا ہے، تعصب دیکھا جاتا ہے، تو پھر وہ معاشرہ عدل والا معاشرہ نہیں رہتا بلکہ فساد کی جانب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے لے کر بازاروں تک اور تنظیموں سے لے کر ذاتی تعلقات تک ہر جگہ عدل کی بجائے اپنوں کے حق میں نرمی اور غیروں کے حق میں سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ، یہ آپ اپنے ملک کی ہی مثال لے لیں، جہاں کیا چلتے ہیں، سفارشات، تعلقات، برادری، جس سے تعصب ہوتا ہے اس کو کوئی جو ہے وہ جگہ نہیں دی جاتی، اور جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ جو ہے جس سے مفاد حاصل ہونا ہوتا ہے اس کو سارے پروٹوکول دیے جاتے ہیں۔ تو جب معاشرے کی بنیاد ان چیزوں پر رکھی جاتی ہے تو پھر معاشرہ عدل والا معاشرہ نہیں رہتا بلکہ فساد کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جانب میں ہمیں حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے حکم پر انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ گواہی دیتے ہوئے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کے ساتھ دشمنی بھی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے۔ سامنے اگر دشمن قوم ہے پھر بھی تم نے ناانصافی سے کام نہیں لینا، ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ اور یہاں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ برتری دے دیتے ہیں، اپنے مفاد کو، اپنے تعلقات والوں کو، اپنی سفارشیں والوں کو جو ہے وہ سارے عہدے دیے جاتے ہیں، لیکن انصاف سے کام نہیں لیا جاتا۔ اور جب پھر ایسا ہوتا ہے تو پھر معاشرے کی وہی حالت ہوتی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کا کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا، تو قاضی ٹھہرائے گے حضرت زید بن ثابت، یعنی وہ دونوں کا جو ہے وہ سنیں گے، کیس مسئلہ سنیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خلیفہ وقت تھے، حکمران تھے، اور 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اے زید، تو اس وقت تک تم قضاء کے منصب کے اہل نہیں جب تک تمہارے نزدیک عمر اور ایک عام شخص برابر نہ ہو جائے۔ اس وقت تک تم قضاء کے اہل ہی نہیں ہو، تم جج ہی نہیں ہو، تمہارے اندر جو ہے وہ جج کی صلاحیت ہی نہیں ہے جب تک تمہارے نزدیک خلیفہ وقت اور عام شخص ایک برابر نہ ہو جائے۔ یہ ہے ان کا عدل اور یہ ہے ان کا انصاف۔ ملک غسان کا بادشاہ جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہی اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ حکومت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی تھی، اور ہو سکتا ہے اس نے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہو، اسلام قبول کیا، حج کرنے آیا، اور حج کر رہا تھا کہ ایک عام آدمی کی جو ہے وہ ایک عام آدمی کا پاؤں اس کی چادر پر پڑا، اس نے چادر لی ہوئی تھی، تو وہ بادشاہ تھا ملک غسان کا بادشاہ، اس کو بڑا غصہ آیا کہ ایک بادشاہ کی چادر پر پاؤں رکھ رہا ہے، اس نے اس کو تماچا مارا، منہ پر تماچا مارا۔ معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اگر اس بادشاہ کو پروٹوکول نہ دیا گیا تو یہ فوراً جو ہے وہ اسلام سے پھر جائے گا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں سوچا بلکہ عدل اور انصاف کو ترجیح دی، اور کہا گیا کہ یا تو یہ عام آدمی بادشاہ کو معاف کرے گا یا پھر جو ہے وہ قصاص لیا جائے گا، اگر معاف نہیں کرتا تو قصاص لیا جائے گا۔ جیسے اس بادشاہ نے اس عام آدمی کے منہ پر تماچا مارا ہے، اسی طرح یہ عام آدمی اس بادشاہ کے منہ پر تماچا مارے گا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ اسلام تو جو ہے وہ عدل کا درس دیتا ہے، اور یہاں اسلام میں تو عدل راستے بس گیا ہے، تو وہ فوراً جو ہے وہ واپس اپنی رعایا میں چلا گیا اور اسلام کو چھوڑ دی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل اور انصاف دیکھیے کہ ہر محاذ پر ہمارے خلفاء نے، ہمارے جو اقتداء جن کی ہم کرتے ہیں، انہوں نے ہر محاذ پر عدل کو پریورٹی دی ہے، یہ نہیں کہ ناانصافی کر کے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے اسلام کے حلقے میں لیا ہے۔ اگر کوئی اسلام کے حلقے میں بھی آیا ہے
تو پھر بھی پہلے اس کو باور کروایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تم نے عدل کرنا ہے، اگر ناانصافی کی تو پھر اسلام کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں ہمارے مسلمانوں میں ناانصافی پھیل رہی ہے، تو پھر معاشرے کی وہی حالت ہونی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، بگاڑ کی طرف ہی جاتے رہنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے، جو آپ کے پاس چھڑی تھی، آپ نے پیار سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی لگائی، آپ کے جسم پر تھوڑی سی لگائی، تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تو قصاص لوں گا، آپ نے مجھے مارا ہے، میں تو قصاص لوں گا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قصاص لوں گا، ان علیک قمیصا ولیس علی قمیصا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور ایک عظیم نبی اللہ کے، جبریل جن کے در کے غلام، اشارہ ہو تو حضرت جبریل علیہ السلام ساتوں آسمانوں سے اوپر جلدی سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور بغیر اجازت جبریل کو بھی نہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا جو ہے وہ اذن ہو، اور وہ نبوت کا اتنا اعلیٰ مقام، سب سے آخری نبی اور سب انبیاء کے سردار، اب ایک عام غلام جو کہہ رہا ہے کہ میں، آپ نے جو مجھے چھڑی ماری ہے میں اس کا قصاص لوں گا، آپ نے مجھے مارا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے چھوٹی سی چبھن کروائی، اور نبی تھے، وہ کہتے ہیں کہ تو نبی سے اب قصاص لے گا؟ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے اور کہنے لگے، اے اسید، جیسے میں نے تمہیں مارا ہے ویسے تم بھی مجھے مار لو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، لہذا میں بھی جو ہے وہ آپ کو وہی ماروں گا، یعنی کپڑے کے بغیر ہی ماروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فوراً قمیص اوپر کی، آپ نے جو ہی قمیص اوپر کی، فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور حضور علیہ السلام کو گلے لگا دیا اور فوراً جسم کو چومنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے، انما اردت ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایک غلام کی مجال کے اپنے آقا سے قصاص لے، میں تو آپ کے جسم مبارک کو چومنا چاہتا تھا۔ تو اب اس واقعہ میں ہمارے لیے سبق کیا نکل رہا ہے کہ اگر وقت کا نبی بھی ہو تب بھی انصاف پر ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ تو جب انبیاء نے اس انداز سے اور ہمارے پیارے نبی نے اس انداز سے عدل اور انصاف کا درس دیا ہے، تو ہم پھر اپنے گھرانے میں جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے وہاں تک ہم عدل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہمیں عدل سے کام لینا ہے، اور اس آیت کا مصداق بننا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر قائم ہو جاؤ عدل کے ساتھ اور شہادت دیتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے، اعدلوا، ہر حال میں عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عدل اور انصاف سے کام لینے کی ہر حال میں توفیق عطا فرمائے۔